بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر سے یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی کہ نماز کے بعد اس ماہ مقدس کی ان بابرکت گھڑیوں میں روزے کی حالت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ پروردگار ہم سب کا اخلاص محبت جات کے ساتھ یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور روزے کی ان حالت میں بابرکت ساعتوں میں پروردگار اس سنے ہوئے درس پر ہم سب کو ہمیشہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر اللہ کی ذات جس قدر بندے پر مہربان ہے، اس سے زیادہ مہربان ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات کے اندر کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ ماں باپ کا عظیم رشتہ ہے۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی بھی کسی سے پیار نہیں کرتا، کوئی کسی پر شفقت نہیں کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات کے اندر جو بہترین رشتہ ہے، جو اجلا ستھرا پاکیزہ رشتہ ہے، جس کے اندر محبت بھری ہوئی ہے، جس میں سب سے زیادہ چاہت ہے، وہ رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کائنات کے اندر کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، وہ چاہے اس کے علاوہ ہزارہ تعلقات ہوتے ہیں انسان کے، ماں باپ جتنا پیار محبت کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا کہ تمہیں تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ نہ عبادت کرو کسی کی مگر سوائے اللہ کے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وہی تمہارا معبود ہے۔ اس کی عبادت کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین پر احسان کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد والدین پر احسان کا حکم عظیم ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کو معبود مانا، اس کی عبادت کی، اس کے بعد جو بہترین حکم ہے، اللہ کا اذن ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق ہے، ماں باپ کے ساتھ پیار محبت ہے۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فتقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے میں چلا جائے، بوڑھا ہو جائے، تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ نہیں کہ لفظ اف کا مطلب یہ ہے کہ غصے کے انداز میں اونچا نہ بولو، کرخت لہجہ نہ ہو، تمہارے ماتھے پر بل نہ آئیں۔ جب بھی ان سے بات چیت کرو میٹھے انداز کے ساتھ، مسکراتے ہوئے ان سے بات چیت کرو۔ وَقُلَّ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے انتہائی شفقت بھرے انداز میں بات کرو۔ یہ میں مفہوم قرآن بیان کر رہا ہوں۔ ان کو جھڑکو نہ، اف نہ کرو، جھڑکو نہ ان کو کبھی، اور ان کے ساتھ جب بھی بات چیت کرو نا، انتہائی سنجیدگی کے ساتھ شفقت بھرے انداز میں ان سے بات چیت کرو۔ جب تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی طرف چلے جائیں، اف نہ کرو، کبھی جھڑکو نہ ان کو۔ تو یہ اسلام کا، قرآن پاک کا ایک حکم ہے۔ ماں باپ ایسی ذات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کائنات کے اندر جو محبت کرنے والی بہترین ذات ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی ذات ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ زیادہ قریب ہو، اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرے اپنے بندے کو؟ وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ وہ 5 وقت نماز ادا کرنا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرا نمبر کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کو معبود سمجھنے کے بعد اس کی عبادت نماز
بہترین عمل، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین عمل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر تیسرا عمل فرمایا وہ جہاد ہے۔ حالانکہ جہاد ایک عظیم عمل ہے، پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ جہاد سے بھی عظیم عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ویسے بڑے مجاہد بنے پھر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا، ماں باپ کے ساتھ ہمارا پیار محبت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ماں باپ ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، انسان اپنے ماں باپ کا کبھی بھی جو ان کا بدلہ ہوتا ہے نا وہ چکا نہیں سکتا، جو ان کے احسانات ہوتے ہیں ان کا بدلہ ساری زندگی نہیں چکا سکتا، یاد رکھیں۔ اس قدر ماں باپ کے احسانات اولاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت اس قدر کی ہے کہ جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا، اپنے ہاتھوں سے لقمے دیے، سارا جو بھی پیار محبت یا بچپن میں ماں باپ کا اولاد کی پرورش کا انداز ہوتا ہے وہ سارا بیان کیا۔ یا رسول اللہ، میں نے ہو بہو اسی طرح اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ وہ بڑھاپے میں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، تو جس طرح بچپن میں انسان پریشان ہوتا ہے، بچپن انسان کو ذاتی طور پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، میرے ماں باپ اسی حالت میں چلے گئے تھے، میں نے ہو بہو اسی طرح ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پیار محبت رکھا ہے جس طرح کہ ماں باپ میرا بچپن میں میری پرورش کرتا رہا، اور کئی سالوں تک میرے ماں باپ لاغر تھے، ضعیف العمر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا گندگی کہاں کرنی ہے، کیا کچھ بھی علم نہ تھا، میں ان کے ساتھ اسی طرح محبت میں پیش آیا جس طرح کہ میرے ماں باپ بچپن میں میرے ساتھ محبت کرتے تھے۔ تو یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے؟ یہ بیان کرنے کے بعد یہ سوال کیا اس صحابی رسول نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں چکایا۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اسی طرح کا انداز اپنایا جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہاری پرورش کی، اس سے بھی چاہے زیادہ ہی کیوں نہ کیا ہو، پر ماں باپ کی نے جب تیری پرورش کی تھی، جب تجھے پیار دیا تھا، جب تجھے تربیت دی تھی، جب تیرے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کیا تھا، تو اس وقت وہ کبھی اکتایا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو نے جب اپنے ماں باپ کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ یہ اچھائی کی ہے، بھلائی کی ہے، ممکن ہے تیری زبان سے کبھی آ گیا ہو کہ اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب انہیں سنبھال لے۔ کبھی ماں اپنی اولاد کے لیے یہ لفظ نہیں کہتی، تو کبھی نہ کبھی اکتا گیا ہوگا دل میں، عملاً تو نے کبھی محسوس نہیں کرایا ہوگا، دل میں کبھی تو اکتایا ہوگا نا۔ تیری ماں کبھی بھی نہیں اکتائی تھی۔ اگر تو ذاتی طور پہ یہ الفاظ کبھی بھی نہ کہے کہ اکتا کر کے میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، میں کر کر کے تھک گیا، ذاتی طور پہ اگر تو اتنا محبت کرتے کہ یہ نہ لفظ کہے کہ اللہ میرے ماں باپ کو سنبھال لے، لیکن تو دوسری کی زبان سے یہ لفظ سن کر برداشت کر لے گا، کسی کے کہنے پر تو اسے برداشت کر لے گا، پر اولاد بیمار ہو، لاغر ہو، بچپن ہو، جیسی کیسی حالت ہو، ماں کرتے کرتے ذاتی طور پہ کہنا تو دور کی بات، وہ کبھی نہ اکتاتی ہے، اسے اس کی محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں کسی کی زبان سے بھی یہ لفظ سننا برداشت نہیں کرے گی کہ بیٹا لاغر ہے، سالوں سال سے پڑا ہوا ہے اور وہ اکتا گئی ہے، اور کوئی دوسرا کہے کہ اللہ اسے سنبھال لے، ماں کسی کی زبان سے بھی یہ لفظ برداشت نہیں کرے گی۔ لہٰذا ماں کے جو حسن اخلاق تھا، جو ماں نے تمہارے ساتھ احسانات کیے باپ نے، وہ احسانات ان کے اندر جو چاہت تھی، ان کے اندر جو محبت تھی، ان کے اندر جو لگن تھی، وہ تمہارے اندر نہ تھی، ان کا بدلہ تو تا قیامت تک بھی نہیں اتار سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں باپ کے جو احسانات ہیں نا وہ انسان کبھی بھی نہیں اتار سکتا۔ یہ انسان بھول جائے کہ کبھی ماں باپ کے کیے ہوئے احسانات کا بدلہ دے سکتا انسان، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے نا، یہ اگر پیچھے والے پنکھے سلو کر دیجئے اور آگے تشریف لائیں تو مناسب زیادہ رہے گا، شور آ رہا ہے زیادہ پنکھوں کا۔ ایک خاتون آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک مرتبہ آئی تو صحابہ کرام دیکھتے رہے، وہ خاتون آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے دور تک چلے گئے،
اس کا استقبال کیا، انہیں لے کر آئے مسجد کے اندر، پھر اپنی چادر مبارک اتار کے نیچے بچھائی اور بڑے مؤدبانہ انداز میں انہیں بٹھایا۔ ضعیف العمر خاتون ہے، پھر مختلف قسم کی کھجوریں اور فلاں جو بھی کھانے کی اس وقت خاص ڈشز ہوتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ان کے سامنے رکھی۔ وہ ضعیف العمر خاتون تھی، کچھ کھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھڑے ہونے سے پہلے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور تک انہیں چھوڑ کے آئے۔ جب واپس پہنچے تو صحابہ کرام حیران تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، کچھ سمجھ نہیں آئی، یہ ضعیف العمر ایک خاتون آئی ہے، آپ اتنا عزت دے رہے ہیں، اس قدر پیار کر رہے ہیں، اتنا ادب کریں اس کا، سمجھ نہیں آئی یہ خاتون کون تھی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ تھی، جس کا میں اس قدر ادب و احترام کر رہا تھا۔ یہ رضائی ماں کے ساتھ اس قدر حسن اخلاق، اس قدر پیار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بھی امام الانبیاء ہو گے، جو جہاں سے گزرے فرشتے سلام پڑھیں، جن کے روزے پہ 70,000 فرشتہ صبح نازل ہو، 70,000 شام کو نازل ہو، جو صبح 70,000 نازل ہوا فرشتہ اور طواف کرتے ہوئے درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، اور پھر وہ واپس لوٹا اور شام کو اور 70,000 آیا، جو صبح آئے تھے تا قیامت تک ان کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ روز رسول پر آ کر درود و سلام پڑھ سکیں۔ اس قدر تعداد ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے فرشتوں کی، یہ مقام، یہ بلندیاں، یہ عزتیں کہ فرشتے بھی جھک جائیں، فرشتے بھی سلام کریں، جو تمام 1,24,000 کم و پیش انبیاء پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جن کے لیے کائنات کو وجود ملا، وہ اپنی اس رضائی ماں جس نے محض دودھ پلایا اسے یہ عزت دے رہے ہیں، اپنی مبارک چادر اتار کے نیچے بچھا رہے ہیں، اور اس کے پرانے پیر گد و غبار سے بھرے ہوئے، ان پیروں سمیت وہ خاتون چادر مبارک پر بیٹھ گئی اور مٹی لگ گئی۔ صحابہ کرام تعجب کر، یا رسول اللہ یہ خاتون کون تھی؟ فرمایا یہ میری وہ ماں ہے جس نے محض مجھے دودھ پلایا تھا، پیٹ سے جنم نہیں دیا، محض اس نے دودھ پلایا تھا۔ اس کا ادب و احترام اس قدر اللہ کے نبی کر رہے ہیں، اور دراصل امت کو سبق دے رہے ہیں، امت کے لوگوں، ماں باپ کی عزت و وقار کرو گے، آخرت اور دنیا تمہاری خوبصورت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سگی ماں کے ساتھ، جس نے 9 ماہ تک ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا، درد، اکتاہٹ، تھکاوٹ، پریشانیاں اس کا مقدر رہی جب ہم اس کے پیٹ میں تھے، پھر پیدائش کے وقت جو مشکلات کا سامنا وہ ماں کرتی ہے وہ ہم لوگ تصورات میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر وہ بچپنا، چھوٹی عمر، پھر پرورش کرتے کرتے جوان ہو گئے، آج ہماری وہی زبان، جس زبان کو گفتگو پر ماں کی آواز ہوتی ہے، جس زبان کو چلانا، جو لفظ بھی ہیں جس ماں نے سکھائے تھے، اس زبان کے ذریعے ہم کرخت انداز اور سخت لہجہ اس زبان سے الفاظ سخت ماں کی ذات کے لیے، اسے انسان مسلمان کہنا تو دور کی بات، انسان کہنے کو دل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ماں اکتا جائے، جس بیٹے کی وجہ سے ماں پریشان ہو، جس کی وجہ سے ماں کو رونا آئے، وہ اس انسان کو، انسان مسلمان کہنا دور کی بات، انسان کہنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دیتے رہے، یہ سمجھاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 4 سال عمر تھی، تو سفر میں جاتے ہوئے مقام ابوا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، اور دوسری جو ایک غلام تھی لونڈیا حضرت اپنا ام ایمن، یہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال عمر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابوا سے جب گزر ہوا تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ خاتون جو تھی، تدفین کا کس طرح معاملہ کیا وہ اللہ خوب جانے، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، پھر اعلان نبوت 40 سال کے بعد، پھر 50 سال بیت جانے کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابوا سے گزر ہوا، ماں کی قبر پر چلے گئے، پھر وہی یاد، بچپنا تھا، 4 سال کی عمر، تنہا، باپ تو اس وقت دنیا سے چلے گئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی پیٹ میں 3 ماہ تھے، آپ کو باپ دنیا سے چلے گئے، اب ماں 4 سال کی عمر ہے، ماں بھی چلی گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی تدفین کا معاملہ کرنے کے بعد چلے گئے مدینہ کی طرف، پھر اعلان نبوت، یہ معاملات گزر جانے کے بعد 50 سال بیت گئے،
پھر ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے، ہزاروں کی تعداد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے ہٹ کے مزار مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ ماں کی قبر کی طرف کر لیا، صحابہ کرام بھی مڑ پڑے اس طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کے اپنے دونوں زانوں کے درمیان سر کو رکھ کے اس قدر روئے جس طرح کہ 4 سال کا چھوٹا بچہ ماں کی جدائی پہ رو رہا ہوتا ہے۔ بچپن جس طرح ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جس طرح گڑ گڑا کے روتا ہے، آہیں نکلتی ہیں ماں کی یاد میں، اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چھوڑ کر گئے تھے نا، قبر میں دفن کر کے گئے تھے، 4 سال کی عمر تھی، جب 50 سال کے بعد واپسی لوٹے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر پہنچ کے اسی انداز میں 4 سالہ عمر ہے ایک بچہ جس طرح ماں کی گود میں سالہ سال اپنا جدائی کے بعد ماں کے ملنے کے بعد ایک بچہ ماں کی فراق میں پھر روتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر آ کر بچوں کی طرح گڑ گڑا کے روتے ہوئے نظر آئے، اور صحابہ کرام بھی تڑپ گئے، بہت روئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تھا فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ سن لو، ماں کی عزت و وقار یہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری ماں بوڑھی زندہ ہوتی اور میں صحابہ کرام کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں بوڑھی گھر میں ہوتی، میں عشاء کی نماز صحابہ کرام کو پڑھا رہا ہوتا اور میں قیام میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، تلاوت کر رہا ہوتا، فرض عین نماز، پیچھے میرے ابو بکر، عمر، عثمان جیسے جلیل القدر میرے صحابہ ہوتے، اور دروازے کے پیچھے سے میری ماں آواز دیتی، اے بیٹا محمد، اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ کر ماں کو جواب دیتا، جی ماں میں بیٹا تیرا حاضر ہوں۔ یہ امت کو سبق تھا، یہ امت کو سمجھانا تھا۔ آج ہم دیکھیں کتنی مائیں اداس ہیں، کتنی مائیں پریشان ہیں، کتنی مائیں اولاد کی وجہ سے رو رہی ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ دیکھا جاتا ہے وہ باپ جو ساری زندگی مزدوری کر کر کے بیٹے کو پڑھا کے اب بیٹا بڑا بن گیا، افسر بن گیا، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وہ سیاست میں آگے نکل گیا، باپ ضعیف العمر، کمزور، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور اسے وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ میں مزدوری کرتا تھا بیٹے کی فیس ادا کر کے، اب بیٹا پڑھا لکھا ہو کے بڑا آدمی بن گیا، اس نے ہماری طرف کبھی مڑ کے دیکھا ہی نہ۔ ایسا انسان نہیں کہلاتا، یاد رکھیں۔ ماں باپ کو پیار دیں، ماں باپ کی عزت کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ایک چرچا ہے، تابعی رسول ہے، صحابی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی زمانہ پایا، دیدار مصطفیٰ نہ ہو سکا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ماں کے کہنے پر وہ آتے مسجد میں نہیں ہے تو پھر واپس کرن سے آتے، تو ماں کی اس قدر عزت کی، ماں کو اتنا پیار دیا، ساری زندگی اپنی ماں کی یعنی خدمت میں لگے رہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، حالانکہ اس قدر عشق رسول تھا، ہر وقت تڑپتے رہتے تھے، مچلتے رہتے، چیختے رہتے تھے کہ کاش کبھی اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جائے، اور وہ زمانہ بھی پایا، اس زمانے میں مدینہ شریف میں بھی پہنچے، پھر بھی دیدار مصطفیٰ نہ ہو سکا، ماں کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ قیامت کا دن ہوگا، تمام صحابہ، تابعین، اولیاء، علماء جنت کی طرف جا رہے ہیں، حضرت اویس کرنی جانے لگیں گے تو دروازے پر انہیں روک دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اویس کو روک دو، حضرت اویس کرنی رک جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، یا اللہ اے میرے پروردگار، اویس سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ جنت کے دروازے پر اس سے روک دیا گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے بندے، اے میرے پیارے بندے، اے اویس، تجھے اس لیے روک دیا گیا کہ تو نے اپنی ماں کی خدمت اس قدر کی ہے، اپنی ماں کو اتنا پیار دیا ہے کہ تیری اس ماں کی گئی خدمت کی وجہ سے آج تیرا رب تجھے یہ مقام، یہ عزت دیتا ہے، تجھے حکم دیتا ہے کہ اے میرے پیارے اویس، دیکھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لاکھوں لوگ جہنم کے اندر ہیں، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے تیرا رب حکم دیتا ہے ان جہنمیوں کی شفاعت کر، تیرا رب تیری شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر لاکھوں جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا کہ قیامت کے دن تو خود تو جنت میں جا رہا ہے، تیری ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر رہا ہے۔ تو یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو لوگ اپنی ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، جو ماں باپ کے قدم چومتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے فرمایا۔
ماں جیسی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ماں جیسی بھی ہو یاد رکھیں اس کے قدموں کے نیچے یقیناً ہماری جنت ہے۔ میں بڑا آدمی بن جاؤں، میں ایک محقق بن جاؤں، شیخ الحدیث بن جاؤں، ایک عالم بن جاؤں، دنیا میرے ہاتھ چومتی ہو، پر میں ماں کے قدموں کے نیچے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ لاکھوں لوگ مجھ سے محبت کرتے ہوں، لاکھوں لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ محبت جنت ملے گی، پھر بھی میری جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ماں جیسی بھی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یاد رکھیں۔ پھر ہوتا ہے بعض اوقات جب ماں باپ زندہ ہوتا ہے نا، اس وقت قدر نہیں ہوتی، جب چلا جاتا ہے ماں باپ پھر انسان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ جو یہاں بیٹھے ہیں نا موجود، جن کے ماں باپ زندہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، دیکھیں ہمیں کتنا قدر ہے، بہت کم وقت نہیں دیتے، ماں باپ کے ساتھ اتنا پیار نہیں ہے، جتنا عام دوست کو وقت دیتے ہیں اتنا بھی ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ ہمارے اندر کتنا جوان ہے ایسے جن کے ماں باپ ضعیف العمر ہیں، ہم رات کے وقت کوشش کریں میری ماں ہے، میرا باپ ہے، تھکے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، انہیں دبا دوں یار، ان کا سر دبا دوں، ٹانگیں دبا دوں، انہیں پیار دوں، نہیں ہے ہمارے یہاں، بالکل وقت ہی نہیں ہوتا۔ دوستوں کو وقت دینا ہوتا ہے ہم نے ہر وقت۔ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر ہمارے یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں، یہ جن کے ماں باپ چلے گئے، ان سے پوچھیں اگر اس وقت تمہیں کوئی کہے کہ تمہاری وہی ماں وہی ماں جسمانی حالت میں تمہارے سامنے آ جائے اور صرف آ کے تم سے یہ پوچھے بیٹا کیسے ہو، تو اس کو کیا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جو تمہارے لیے اتنا کچھ کر سکے؟ خدا کی قسم، دنیا کی عزتیں، دنیا کا مال و متال دور کی بات، میں کہتا ہوں جس کے ماں باپ چلے گئے انہیں یہ قدر ہے، وہ کہیں گے ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، میری ماں یا میرا باپ ایک مرتبہ کے مسکراتے ہوئے مجھے یہی کہہ دے بیٹا کیسے ہو۔ اور یاد رکھیں جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا، پھر ماں اور باپ جو پکار کے ہم کہتے ہیں نا، یہ لفظ پھر زبان پہ کبھی نہیں آنا، ٹھیک ہے نا۔ آج وقت ہے، جو چلے گئے نا ان کے لیے بھی آپشن ہے، اسلام نے دیا ہے، فرمایا کہ جس کے ماں باپ، حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، سیاستہ کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اگر ماں باپ چلے گئے، ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا اداس ہوں، میرے ماں باپ فوت ہو گئے اور مجھے لگتا ہے مجھ پر ناراض تھے، دونوں مجھ پر ناراض تھے، میں کیا کروں کہ قیامت کے دن جب وہ اٹھیں تو مجھ پہ راضی ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسا کر، ہر جمعہ کو، سیاستہ کی روایت ہے سند کے ساتھ، تو ہر جمعہ کو اپنے ماں باپ کی قبر پر چلا گیا کر، وہاں جا کے کچھ پڑھا کر، دعائے مغفرت، مفہوم حدیث، دعائے مغفرت کیا کر ہر جمعہ کو، تو قیامت کے دن تو ان لوگوں میں کھڑا کیا جائے گا جو ماں باپ کی عزت و وقار کرنے والے تھے، فرما برداروں میں کھڑا کیا جائے گا تو قیامت کے دن۔ آج وقت ہے ہم اپنے ماں باپ کو عزت دیں، اگر یہ چلے گئے نا پھر وقت نہیں ملے گا، پھر انسان کو اس قدر رونا آئے گا، اس قدر اداسی ہوگی کہ کاش جب میرے ماں باپ تھے میں انہیں وقت دیتا، انہیں پیار دیتا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں نا کہ وقت اور سمجھ بیک وقت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقت ہونے پر سمجھ نہیں آتی، پر جب سمجھ آتی ہے وقت گزر گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، سمجھ نہیں ہے، ماں باپ زندہ ہیں، سمجھ نہیں ہے، جب ماں باپ چلے جائیں گے نا سمجھ آ جائے گی، وقت نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، سمجھ لیں، اپنے ماں باپ کو پیار دیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہو بھی جائے نا، اپنے اندر سنجیدگی، کبھی اف نہ کریں ماں باپ کو۔ ماں باپ خطا پر، ہاں یہ ہے ماں باپ کی اطاعت ہر معاملے میں لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حسن اخلاق ہر معاملے میں، احسانات ہر لحاظ سے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، ماں باپ غیر مسلم کیوں نہیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق لازم ہے ہم پر۔ اطاعت، حکم کی فرما برداری ہر معاملے میں لازم نہیں ہے، ماں باپ غلط حکم دے رہے ہیں، ماں باپ خطا پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہے کہ ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ ماں باپ جو حکم کرے وہ شریعت کے بالکل خلاف ہے، ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی ماننا، پر وہاں نافرمانی تو کرنی ہے، پر سنجیدگی ہو، سختی نہ ہو اس میں۔ بعض اوقات ہوتا ہے باپ ضعیف العمر ہے، باپ اولاد جتنا بھی بڑی ہو جائے نا، ماں باپ کو اولاد وہی بچپنا اس کا محسوس ہوتا ہے، میرے بچے ہیں یہ، بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے، بڑا سے بڑا ہو جائے، ماں باپ کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچے کو اسی بچے والے انداز میں ہی حکم دیتے ہیں جو بھی دیتے ہیں۔ آگے سے ہم سمجھتے ہیں ہم اتنا بڑے آدمی ہیں اور ماں باپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں، نہیں میرے بھائی، ہم جتنا بھی بڑے آدمی ہیں ان کے لیے بچے ہیں ہم،
تو جب بھی ماں باپ کوئی حکم دے، باپ ضعیف العمر ہے، وہ کوئی ایسا حکم دے رہا ہے، وہ اصولاً مناسب نہیں ہے حکم، وہ کریں گے تو خطا پر ہیں، باپ کو مسکراتے ہو گئے ابا جی ٹھیک ہے ہم اسی طرح ہی کریں گے، اسے پیار دیں، اس کے سامنے ہاں کہہ دیں، کریں اگرچہ وہ جو بہتر ہے، پر باپ کا دل نہ توڑیں، ماں کا دل نہ توڑیں کبھی۔ ہم صرف محض یہ سوچیں کہ ہمارا جب بچپنا تھا، ہم چھوٹے تھے، ماں باپ ہماری وہ زبان چچری تھی، جب ہم ٹھیک نہیں بول سکتے تھے، وہ اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے ہماری زبان کے ساتھ بولتے تھے۔ مثال کے طور پہ بچہ ہوتا ہے، وہ ٹیڑھی زبان ہوتی ہے، صحیح لفظ استعمال نہیں کر سکتا، ماں باپ بھی لفظ بگاڑ کے اپنے بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، زبان ٹیڑھی ہو گئی، ٹھیک نہیں بول سکتے، ہمارا کیسا انداز ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ حق تو یہ بنتا تھا جس طرح میرے ماں باپ بچپن میں میری ٹیڑھی زبان کی وجہ سے اپنی ٹھیک زبان کو ٹیڑھا کر کے میرے ساتھ گفتگو کرتے تھے، آج کاش میں بھی اپنے ماں باپ کو وہی پیار دوں جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پیار دیا تھا۔ میرا باپ ہے، میں اسے پیار دوں جس طرح کہ بچے کو پیار دیا جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کبھی کھلاؤں، اس کو دباؤں، اسے پیار دوں، سینے سے لگاؤں، جس طرح وہ بچپن میں کھلاتے تھے، پلاتے تھے، کھیلتے تھے میرے ساتھ، میں بھی ایک کھلونا بنا لوں اپنے ماں باپ کو، پیار دوں انہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، آپ لوگوں میں اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے ماں باپ اس پہ ناراض ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرح کر کے دیکھے، وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح پیار کر دیکھے کہ زندگی میں کتنا سکون ملے گا۔ میرے ہاں میرے چاچو اب جو فوت ہوئے ہیں، 3-4 مہینے ہوئے ہیں، میرے چاچو محترم حنیف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ، بلکہ ہمارے پورے علاقے میں بھی یہ بات کافی مشہور ہوئی ہے۔ اذان پڑھ رہے تھے مسجد میں، میرے ابو قرآن پاک پڑھ رہے تھے ظہر کی اذان کے وقت، اور میرے چاچو آئے اور انہوں نے آ کے اذان شروع کی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر تھے، ٹھیک ہے نا، تو گرے، اسی وقت بے ہوش ہو گیا، فوت ہو گئے ہیں۔ میرے ابو مسجد میں موجود تھے اور چاچو آئے، اذان پڑھی اور گرے، فوت ہو گئے ایک لمحے کے اندر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر ہمیں فخر ہے، کائنات کے اندر بہترین عمل اذان ہے، ٹھیک ہے نا، جنت کے اندر سب سے پہلے مؤذن جائے گا، اذان دینے والا جائے گا، اس لیے کہ وہ خود نہیں پڑھ رہا اکیلا تنہا، وہ پوری امت کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنت کے اندر حضرت بلال کے متعلق بھی تذکرہ آتا ہے، یا رسول اللہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا بلال جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ فرمایا ہاں وہ میرا مؤذن ہے نا، میں سواری پر سوار ہوں گا، اس کی لگام پکڑ کے مجھ سے بھی پہلے جنت کے اندر قدم بلال کا جائے گا۔ تو اذان پڑھتے ہوئے بہترین عمل کائنات کے اندر اسلام کے دامن میں، اور بہترین جگہ اللہ کا گھر مسجد، ٹھیک ہے نا۔ میرے چاچو کی اس طرح وفات ہوئی، اللہ پاک ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہمارے لیے بھی وہ شفاعت کا سبب بنیں گی اور ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان کے میرے جو کزن ہیں 3، وہ اپنا سیالکوٹ میں کام کرتے ہیں، وقت نہیں ہوتا تھا، مزدور لوگ ہیں، غریب ہیں، وقت نہیں ملتا تھا ماں باپ کو وقت دیں بھائی، یا زیادہ تر فون پہ بات چیت کر سکیں۔ تو میرے چھوٹے کزن ہیں جو، تو وہ حافظ قرآن ہے، میں انہیں اکثر سمجھاتا رہتا تھا بھائی وقت دیا کرو، ٹھیک ہے نا، رابطہ رکھا کرو۔ وہ کہتے ہیں یار مصروف ہوتے ہیں، مزدور لوگ ہیں، کیا کریں۔ اب وہ اکثر اس کی میری بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، چاچو کی وفات کے بعد وہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، تو اب اس قدر پچھتاوا، رونے چلانے چیخنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی کاش کہ اس وقت ہمارے پاس وقت تھا، ہم وقت دیتے، سمجھ نہیں تھی اس وقت، آج سمجھ آ گئی ہے، وقت گزر چکا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ جب چلے گئے، ہم پھر جا کے اس خاک کی ڈھیری پہ جا کے صرف رونے کے علاوہ کچھ کام نہ ہو ہمیں۔ آج وقت ہے، وہ ماں باپ کے چمکتے چہرے ہمارے پاس موجود ہیں، انہیں عزت دیں، انہیں پیار دیں، ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر یہ وقت چلا گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے رونے کے کچھ۔ ماں باپ دنیا میں موجود ہیں، خدا کی عزت کی قسم جنت کمانا ہمارے لیے اس قدر آسان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ماں باپ ہمارے سامنے جنت موجود ہے، انہیں پیار دیں، ختم کر دیں لڑائی جھگڑے۔ اس وقت جو ہم یہ سن رہے ہیں آپ لوگ بیان، اگر کسی کا ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو چکا ہے، جا کے ماں کے قدم چوم لیں، ماں کے قدم چومیں، خدا کی قسم۔ میں بعض اوقات یہ بات کر جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاکاری ہو، میری ماں ہے، میرا جیسا بھی تعلق ہو، جس طرح بھی انداز ہو، کسی کو کیا۔ میں کہتا ہوں کہ
یہ عزت ملے. حالانکہ میرے ہاں علاقے میں کوئی میری قوم کے کوئی مولوی طبقہ نہیں ہے کہ میرے آبا و اجداد، میرے باپ تو ابھی تک انگوٹھا لگاتے ہیں، وہ سین بھی نہیں کرنے آتے، اس قدر سادہ لوگ ہیں. اور میرے سامنے پڑھے لکھے بڑے بڑے افسر موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمارے درس سن رہے ہوتے ہیں اور عزت کرتے ہیں باقاعدہ. یہ مقام، یہ عزت کہاں سے ملا؟ میں کہتا ہوں میں جب بھی جاتا ہوں میں اپنی ماں کے قدم چومتا ہوں. اللہ کی قسم مجھے یہ عزت مقام ملا اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار کی وجہ سے. وگرنہ میرے ہاں نہ کوئی بھائی علماء کرام میں سے ہیں، نہ کوئی آبا و اجداد پیچھے کوئی بڑے بڑی شخصیات گزری ہیں. نہیں، مجھے یہ دین کا طالب علم اللہ نے بنایا، یہ میری ماں باپ کی دعا ہے. یہ میرے ماں باپ کے ساتھ، ہاں یہ ایک الگ بات ہے، ماں باپ کے ساتھ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ میرے کبھی اختلاف نہیں ہوتے. اب بھی میری امی جی کے ساتھ میرے اختلاف ہو جاتے ہیں. اب بھی کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے معاملات میں میری ماں مجھے مارتی ہے تو کیا ہو گیا، میری ماں ہے. اختلاف ہونا الگ بات ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق، حسن سلوک، پیار محبت یہ ہم پر فرض بنتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت ملے، کائنات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرے، ماں باپ کو پیار دو. جتنا بھی ہمارے پاس دولت ہوئی ماں باپ کو عزت نہیں دیں گے، خدا کی قسم دنیا آخرت میں ذلیل اور رسوائی کے علاوہ ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو کوئی مسئلہ مسائل نہیں. جی جی نہیں 83 برس نہیں آیا. کہیں روایت میں اگر آیا ہے تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے، کیونکہ شرعی معاملات کے اندر مختلف روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف احکام ہوتے ہیں. ممکن اس طرح کی روایت آئی ہو. باقی جمہور کے نزدیک، زیادہ امت کے نزدیک علماء نے جو وضاحت کی ہے وہ یقیناً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر تھی ٹوٹل. ظاہری زندگی کی 63 سال عمر تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے کتنا عرصہ لگا کے آئے، وہ ایک معجزے کے طور پہ ہے. اس عمر کو مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو مشاہدہ کیا، جنت کی سیریں کی ہیں، اللہ کا یہاں دیدار کیا ہے، ساتوں آسمانوں پر ہر نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. پھر اس طرح دیکھیں وہ معاملات جتنا بھی معراج کے متعلق آتے ہیں نا وہ تو سالہ سال لگتے ہیں، بڑا عرصہ بیتا ہے وہاں پہ. وہ معجزے کے طور پہ تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے اس کائنات سے گئے نا آسمانوں کی طرف، وہ زندگی اس دنیا کی زندگی میں شمار نہیں ہوگی. وہ جتنا بھی سال رہے ہیں ان کو ہم ان میں شمار نہیں کریں گے کہ وہ کتنا عرصہ ہے. دنیا کا نظام تو اس وقت ممکن ہے کہ رک گیا ہو. دنیا کی جو زندگی ہے جو ہمارے ساتھ یہاں عالم اجسام میں بیتی ہے نا وہ 63 سال ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اوپر والی زندگی وہ جتنا بھی عرصہ گزارا ہے وہ اللہ اور رسول خوب جانے وہ کتنا عرصہ بیتا ہے. اور وہ عمر اس عالم اجسام کی عمر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ الگ زندگی ہے. وہ کتنا عرصہ رہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. جی اور جی سمجھ نہیں آ رہی اس سوال سے. اصل جو معاملہ ہے نا بعض اوقات یہ بات انشاءاللہ تعالی کل یہ بھی چلے گی، ٹھیک ہے نا. ماں باپ بھی بعض اوقات ماں باپ سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والی ہماری نوح ہے نا، ہمارے بیٹے کی جو بیوی ہے یہ ہماری غلام ہے. شاید یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا بیٹا آپ کا غلام ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی آپ کی غلام نہیں ہے. شرعی لحاظ سے اس پر کوئی فرض نہیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے. ہاں وہ آپ کے بیٹے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، وہ حکم کرے، وہ کیونکہ اس بیوی کا لازم و ضروری حق بنتا ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے. اب وہ بیٹا حکم کرے کہ میرے ماں باپ کی خدمت تو کیا کر، وہ تمہارے بیٹے کے حکم پر کرے. اس پر شرعی لحاظ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آنے والی نوح ہماری خادم ہے، ہماری غلام ہے. ہم کوشش کریں نا جس طرح کہ اپنی سگی بیٹی سے ماں باپ پیار کرتے ہیں نا، کاش کہ آنے والی نوح کو بھی اسی طرح پیار دیں تو وہ بھی اپنی سگی بیٹی کی طرح خدمت کرے گی. معاملات یہ بھی ہیں نا، اختلاف بعض اوقات ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے کہ اولاد بھی بعض اوقات بگڑ جاتی ہے کہ محض بیوی کو ماں باپ اور پیر مرشد سب کچھ اسے سمجھا جاتا ہے. یہ بھی غلط ہے. بیوی کو پیار دیں، اس کا بھی حق ہے، پر ماں باپ کو پس پشت کر دینا بیوی کی وجہ سے یہ انتہا کی جہالت ہے. بیوی بیوی ہے، ماں باپ کے سامنے تو اس کی وہ حیثیت تو نہیں جو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے. تو لہٰذا ان اصولوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. جس کو جو مقام اسلام نے دیا ہے اس کے مطابق چلیں. یہ نہ ہو کہ ماں باپ کی عزت و وقار کرتے ہوئے بیوی کو کوئی اہمیت بھی نہ دے، یہ بھی غلط ہے.
اور یہ بھی بالکل انتہا کی غلطی ہے کہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بندہ پس پشت کر دے، یہ بھی انتہا کی جہالت ہے۔ ماں باپ کو ان کی جو مقام و مرتبہ ہے وہ دے، بیوی کے ساتھ حسن اخلاق پیار محبت جو ہے اسلام کہتا ہے اسے وہ الگ دے۔ اگر ہوتے ہیں شادی کے بعد اولاد کے جھگڑے ماں باپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں بیٹے کے، تو اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے، بعض اوقات بیٹا خراب ہو جاتا ہے، وہ بیوی کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور لین دین معاملہ سب کچھ وہ بیوی کے سپرد کر دے۔ یہ غلط بات ہے، یہ جوان طبقہ سنے اس بات کو خاص طور پہ۔ بیوی کو ماں باپ کی موجودگی میں بیوی کو ماں باپ سے زیادہ اہمیت نہ دے۔ جس دن آپ لوگوں نے بیوی کو خاص ماں باپ دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ کما کے ہے سب کچھ وہ بیوی کو سپرد کیا، بالکل غلط کر رہے ہیں۔ ماں باپ ہے یار، وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کے سپرد کریں، ہر فیصلہ ان کے سپرد کریں۔ جب اس طرح کریں گے ٹھیک ہے نا، بیوی کو سمجھ آ جائے گی میں بیوی ہوں، میں اس کا پیر و مرشد اور بڑا سب کچھ فیصلے کرنے والی میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر ماں باپ کے سامنے بھی مؤدبانہ انداز میں کبھی کبھار بندہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیوی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تمام حقوق کو مد نظر رکھ کے یہ معاملات ہوتے ہیں بیٹے کے سپرد، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ہاں زیادہ وہ اگر ماں اور بیوی کو زیادہ عزت دے گا، ماں باپ کا دل دکھے گا۔ ماں باپ کی موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی بڑا معاملہ بیوی کے سپرد نہیں کرنا ہم نے، ماں باپ کے سپرد کرنا ہے۔ چاہے وہ ماں باپ ضعیف العمر ہو چکے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے سپرد کریں، ان سے ٹھیک فیصلہ نہیں ہوتا نہ ہو، ظاہراً انہیں محسوس کریں کہ اے ابا اے ماں تیری وانی ہے، جو بہتر ہے کریں وہ، ماں باپ کا دل نہ دکھائیں کبھی بھی۔ اور ماں باپ بھی کبھی یہ نہ سمجھے کہ جو آنے والی نوح ہے ہماری خادم ہے، ہماری غلام ہے، نہیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، اس کو بیٹی بنا کے رکھیں، کبھی معاملات خراب نہیں ہوں گے۔ جی اور کوئی حکم؟ جی اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہم صلی وسلم علی آلہ و صحبہ سیدنا